ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیفینس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے۔ تو چلو اپنے ٹاپک کا رخ کرتے ہیں۔ اسٹیل فائٹر جیٹ دنیا کی جدید ترین عسکری ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے جو ریڈار اور دیگر سرویلنس سسٹم سے بچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسٹیل انگریزی کا لفظ ہے جس کا مطلب چھپنا یا خفیہ رہنا ہے۔ یہ جیٹس خفیہ مشنز کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ ان کا ڈیزائن خاص میکینزم کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اور ان کے ڈھانچے پر ایک خاص قسم کی میٹیریل کی کوٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کوٹنگ کی وجہ سے دشمن کے ریڈار سے آنے والے ریڈیو ویوز جو ایئر کرافٹ کے جسم سے ٹکرتی ہے وہ واپس ریڈار کی طرف جانے کے بجائے غلط سمت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایئر کرافٹ ریڈار کے اسکرین پر نظر نہیں آتا ہے۔ کسی ایئر کرافٹ کی انہی خصوصیات کو اسٹیل کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا اسٹیل ایئر کرافٹ امریکہ کا نائٹ ہاک F-117 تھا، لیکن یہ فائٹر جیٹ نہیں بلکہ ایک اٹیک ایئر کرافٹ تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف اسٹیل فائٹر جیٹس پر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک کن ممالک نے کتنے اقسام کے اسٹیل فائٹر جیٹ تیار کیے ہیں۔ H-22 ریپٹر جو لاکہیڈ مارٹن اور بوئنگ کی مشترکہ تخلیق ہے، ایک 5ویں نسل کا اسٹیل فائٹر جیٹ ہے جو بنیادی طور پر فضائی فوقیت یا ایئر سپیریورٹی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ جیٹ 1980 کی دہائی میں ایڈوانس ٹیکٹیکل فائٹر ATF پروگرام کے تحت تیار کیا گیا تھا تاکہ سوویت یونین کے طیاروں جیسے جدید خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ F-22 نے اپنی پہلی پرواز 1997 میں کی اور دسمبر 2005 میں امریکی فضائیہ میں باضابطہ طور پر شامل کیا گیا۔ اس کی ایک یونٹ کی قیمت تقریباً 150 ملین امریکی ڈالرز ہے، جو اسے دنیا کے مہنگے ترین فائٹر جیٹس میں سے ایک بناتا ہے۔ اس کے اسٹیل ٹیکنالوجی اسے ریڈار سے بچنے کی صلاحیت دیتی ہے، جو اسے جنگ میں ایک نمایاں فائدہ دیتی ہے۔ H-22 میں جدید ایویانکس، سپر کروز کی صلاحیت اور AIM-120 اور AIM-9 جیسے جدید میزائلوں سے لیس ہوتا ہے۔ H-22 ریپٹر کی بے مثال رفتار، چالاکی اور اسٹیل کی خصوصیات اسے فضائی تسلط کا ضامن بناتی ہے، لیکن اس کی پیداوار صرف 187 یونٹس تک محدود رکھی گئی، جو اسے ایک نایاب اور قیمتی اثاثہ بناتا ہے۔ یہ آج بھی امریکی فضائی طاقت کا ایک مظہر ہے۔ F-35 لاکہیڈ مارٹن کی جانب سے بنایا گیا ایک 5ویں نسل کا مشترکہ اسٹیل فائٹر جیٹ ہے جو مختلف اقسام کے مختلف مشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے۔ F-35 کی پہلی پرواز 2006 میں ہوئی اور اسے 2015 میں امریکی فضائیہ میں باضابطہ طور پر شامل کیا گیا۔ اس کی یونٹ قیمت تقریباً 80 ملین ڈالرز ہے، جو اسے دنیا کے سب سے زیادہ خریدے جانے والے اسٹیل فائٹر طیاروں میں سے ایک بناتی ہے۔ F-35 کی اسٹیل خصوصیات اور جدید ایویانک اسے دشمن کے ریڈار سے بچنے اور مختلف فوجی مشن میں مؤثر بنانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ طیارہ فضائی جنگ یعنی ڈاگ فائٹ، بمباری اور نگرانی جیسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ F-35 کو دنیا بھر کے کئی ممالک نے اپنایا ہے اور یہ ایک اہم اسٹرائک طاقت بن چکا ہے۔ سوخو 57 روس کا 5ویں نسل کا اسٹیل فائٹر جیٹ ہے جسے روس کے لیے دفاعی آلات تیار کرنے والے روسی کمپنی سوخو نے تیار کیا ہے۔ اس کا مقصد ایئر سپیریورٹی حاصل کرنا اور جدید ترین فضائی جنگ میں حصہ لینا ہے۔ یہ جنگی جہاز تیز موڑنے، ڈائیو لگانے، اچانک اپنی سمت تبدیل کرنے کے لیے مشہور ہے۔ سوخو 57 کی پہلی پرواز 2010 میں ہوئی اور یہ 2020 میں روس کی فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ یہ طیارہ اسٹیل ٹیکنالوجی، بہترین ایویانکس اور سپر کروزنگ کی صلاحیتوں سے لیس ہے، جو اسے دشمن کے ریڈار سے بچنے اور اعلیٰ سطح کی جنگوں میں مؤثر بناتا ہے۔ اس کی یونٹ قیمت تقریباً 50 سے 60 ملین ڈالر ہے، جو اسے دنیا کے کم لاگت والے اسٹیل فائٹر طیاروں میں سے ایک بناتی ہے۔ J-20 چین کے 5ویں نسل کا اسٹیل فائٹر جیٹ ہے جو چین کی ایروسپیس انڈسٹری نے تیار کیا ہے۔ یہ جنگی جہاز زیادہ وزن اٹھانے اور دشمن کے علاقے میں دور تک جا کر اسٹرائک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طیارے کی پہلی پرواز 2011 میں ہوئی اور اسے چین کی فضائیہ میں 2017 میں شامل کیا گیا۔ J-20 کی اسٹیل ٹیکنالوجی، ایویانکس اور سپر کروزنگ کی صلاحیتیں اسے دشمن کے ریڈار سے بچنے اور فضائی جنگ میں مؤثر بناتی ہے۔ اس کی یونٹ قیمت تقریباً 100 ملین ڈالر ہے۔ J-20 چین کی فضائی طاقت کا اہم جزو ہے اور ملک کی عسکری صلاحیت کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ یہ بھی چین کی 5th جنریشن جنگی جہاز ہے۔ اسے چین کی ایروسپیس انڈسٹری نے تیار کیا ہے۔ یہ خاص طور پر بحری مشنز کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا پہلا ورژن J-31 تھا جسے اپ گریڈ کر کے J-35 کا نام دیا گیا۔ چین نے اسے نومبر 2024 میں چین میں منعقد زوہائی ایئر شو کے دوران نمائش کے لیے پیش کیا، جہاں انہوں نے اپنی پہلی پرواز کی۔ اس کی ایک یونٹ کی قیمت تقریباً 70 ملین ڈالرز ہیں۔
KF-21 जनूबी कोरिया की जदीद फाइटर जेट है जो कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री KAI ने तैयार किया है। ये तैयारा डॉग फाइट और बमबारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी पहली परवाज़ 2022 में हुई और जनूबी कोरिया की फ़िज़ाइया में इसकी शमूलियत मुतवक्का है। इसका डिज़ाइन स्टील फाइटर जेट जैसा बनाया गया है, लेकिन ये अपने हथियार अंदर वेपन बेस में रखने के बजाय एक्सटर्नली लेके जाते हैं, इसलिए ये मुकम्मल तौर पर स्टील फाइटर जेट नहीं है। KF-21 में स्टील टेक्नोलॉजी, जदीद एवियनिक्स और मेकनाइज्ड सलाहियतें शामिल हैं जो इसे दुश्मन के रडार से बचने और मुख्तलिफ फ़ौजी मिशनों में मुअस्सर बनाती है। इसकी कीमत तकरीबन $70 मिलियन है। इसका अगला वर्जन मुकम्मल तौर पर 5th जनरेशन का होगा। कान तुर्की की तैयार करदा 5वीं नस्ल का स्टील स्ट्राइक फाइटर जेट है जो तुर्की के स्ट्राइक फोर्सेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी पहली परवाज़ 2023 में हुई। कान की यूनिट कीमत तकरीबन $100 मिलियन है और इसमें स्टील टेक्नोलॉजी, जदीद एवियनिक्स और मेकनाइज सलाहियतें शामिल है। ये तैयारा तुर्की की फ़िज़ाई ताकत को मज़ीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। कान तुर्की के दिफाई शूबे में एक अहम संगी मील साबित होगा और इसकी इल्मी सतह पर पहचान को बढ़ाएगा।